اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، آخرت کی زندگی بنائی، ان دونوں زندگیوں میں دنیا کی زندگی مختصر ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیچھے بے شمار ضرورتیں رکھی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ بندوں کی ضرورت کو میں پورا کروں گا، میں اس سے روزی دوں گا۔ اللہ نے فرمایا دنیا جمع کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم روزی کی فکر کو چھوڑ دو۔ اے نبی جی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم کیجیے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہترین انجام میں وہ پرہیزگاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین جو انجام ہے، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، کوئی بھی مشن لے کے چلتے ہیں، اس کا جو انجام ہوتا ہے، اس کا جو پورا ہوتا ہے، اچھا یا برا، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام تم لے کر چلے تھے، انجام کو پہنچے تو کس حال میں پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی زندگی جو انسان کی ہے، یہ زندگی کیسے گزارا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا گزارنے کا، اور انسان فطری طور پر دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے، انسان کے اندر کاہلی آتی ہے، انسان سستی آ جاتی ہے، انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، انسان اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر مبعوث کر کے اس انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کا کام کیا۔ نبی دنیا میں آتے انسان کو بتاتے کہ انسانوں ایک دن موت آنے کے بعد آخرت کی زندگی سے واسطہ پڑنا ہے، پھر لوٹ کر دنیا میں کبھی نہیں آنا، اور اسی دنیا میں جو تم نے عمل کیا اس کا حساب دینا۔ تو اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بیان کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت فرشتے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بے شمار مخلوق کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح زمینوں کے اندر بے شمار، اور آخر جو آسمان ہے اس میں رہنے والی مخلوقات، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور حکمت کے ذریعے انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اور بزرگوں اور دوستوں وہ لوگ اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھ کر اپنی کمائی کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف ان کے دھیان نہیں جاتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کی طرف مائل ہو کر دنیا کی خواہشات میں لگ کر اپنی حقیقی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بتلایا ہے کہ اپنی موت کے بعد زندگی کی تیاری کر لے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری میں لگے رہو۔ سب سے بڑا دنیا کے اندر عقل مند لوگ وہ ہیں جو بزرگ اور دوستوں اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد ہر وقت رہنا، آدمی بزرگ اور دوستوں کامیاب ہوگا۔ حضرت شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دنیا کے اندر، وہ 60 برس تک عشق اور شوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر روتے رہے،
آدمی کو رونا آتا ہے دنیا کا کوئی نقصان ہو جاوے، دنیا کی کوئی چیز چلی جاوے اور بزرگوں اس کے اوپر رونے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا یقین آخرت کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو بزرگوں اور دوستوں نے اللہ کا شوق لگ جاتا ہے، اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، اسی دن میں وہ روتے رہتے ہیں، اسی دن میں اپنے اوقات کو گزارتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کل قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت مجھے کیا کام آئے گا۔ تو اس میں شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اپنی زندگی کے 60 سال اس طریقے سے گزر جاتے ہیں کہ وہ روتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، اس چیز کے اوپر روتے ہیں کہ کل یہ دنیا چھوٹ جائے گی اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ وہ زبردست طاقت والا، میرا مالک، میرا مولا، میرا پالنہار، مجھے رزق دینے والا، اس کی عشق اور اس کی محبت جب اس کو لگ جاتی ہے تو بزرگوں اور دوستوں اس طریقے سے ان کی زندگیاں گزرتی ہے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہر چل رہی ہے جس میں خالص مشک بھرا ہے، خالص مشک۔ اب مشک وہ عطر ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے جو ایک ذرے برابر کی آدمی اس کو خریدتا ہے تو سینکڑوں روپے اس کے لگتے ہیں۔ ایسی پوری کی پوری نہر مشک سے بھری ہوئی، وہ جنت کا مشک بڑی اچھی آلیشان، اور اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت، سونوں کی شاخوں والے لگ رہا ہے۔ وہ موتیوں کے درخت، ان کی ٹہنیاں تھی وہ سونے کی تھی، اس کے نیچے چند نو عمر لڑکیاں ہیں، نو عمر لڑکیاں بڑی خوبصورت، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے شیخ مظہر رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود نے ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے جو رات کو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی مناجات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹاٹ کی، رہن کی، آرام کی جو چیزیں بنائی ہے، یہ ان بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی دنیا کے اندر وہ منظر دکھا دیتے ہیں، وہ چیزیں بتا دیتے ہیں، اور وہ زمانہ ہی بزرگوں اور دوستوں ایسا تھا کہ لوگوں کے اندر دین کی اہمیت ہوا کرتی تھی، دین کی قیمت ان کے دلوں میں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ دیندار بن کر اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا تھا، اور اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار کر آخرت کی کمائی کرتے تھے اور آخرت بناتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، صحابہ نے اپنی آخرت کی زندگیاں بنائی ہے۔ دنیا ان کی بگڑی ہو، دنیا بنی نہ بنی ہو، لیکن موت کے بعد کی جو زندگی عالم برزخ ہے وہ بہت ہی خوشنما اور اچھی بنی، وہ کامیاب ہو۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب بتایا ہے کہ بھی اس لائن کی جو جماعت ہے، جو طبقہ ہے، جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کر کے اپنی زندگی جو گزارتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ شیخ عبد الواحد ایک مشہور بزرگ ہے اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور جس کے اندر یہ تمام منظر سامنے آئے تھے، اور ان کو بھی اس چیز کی یہ سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ہم سے منگنی کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو گزار دے، اپنی زندگی کے جو ایام ہیں اور زندگی کے جو دن ہیں وہ بیکار نہ گزارے، بلکہ اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے ذکر کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کے لیے سب کچھ کر دے۔ یعنی اللہ ان باتوں سے
جو موت کے بعد تمہیں کام آنے والی ہے اس کاموں کے۔ تو فرمایا اس نے جب یہ منظر دیکھا ہے، دیکھا تو خواب میں تھا، وہ تو ایک خواب تھا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ 20 برس تک اسے کبھی رات کو نیند آئی نہیں، 20 برس تک نیند اڑ گئی، وہ اپنی قبر کی وجہ سے، اپنے آخرت کی وجہ سے اور ان کی طلب کی وجہ سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اسے دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہی، بس عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو آئے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دی، اور ایسے روتے رہے اور اس طریقے سے اپنے قدموں پر کھڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کرتے رہے۔ اللہ کی مناجات بزرگوں اور دوستوں، اس واسطے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں اور اس کا مخلوقات کے اندر وہ غور کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، قرآن کی جو آیتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب یہ آنے کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں، میں مسجد کی طرف گیا تو مسجد میں چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں نے یہاں کیوں بٹھایا، تو یوں فرمایا کہ ہم مخلوق کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کبھی انسان کو غور نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ورا الورا ہے، بے عیب ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ زبردست طاقت والا ہے، امر کن کا مالک ہے، لیکن ہاں اللہ کی مخلوق پر غور کرو، اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم سو رہے ہو، سوتے سوتے کوئی آدمی ستاروں کو دیکھتا ہے اور ان تاروں کو دیکھ کر دیکھا ہے دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ نے کیسے ستارے بنائے ہیں، ان کی یہ چمک دیکھو، ان کی یہ پھیکی پھیکی روشنی دیکھو، دیکھو یہ اللہ کی قدرت، یہ جو آسمان بنایا بغیر ستون کی، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، 18,000 اللہ تبارک مخلوق بنائی ہے، ان کے اندر غور کرو کہ اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی کرشمہ دیکھو۔ تو ان کے اندر وہ صحابہ کرام غور فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ اس چیز کے اندر غور کرتے ہو، اللہ تم سے بہت نہایت ہی خوش ہوتے ہیں، اللہ تمہیں بہت اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں، عقل مند لوگ ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اللہ کی جو قدرت کے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اللہ کی جو کاریگری ہے، اس کا پھر وہ بخان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو انہیں اجر اور ثواب بزرگوں اور دوستوں ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کمائی کی موت سے پہلے انسان اپنی ذخیرہ یا آخرت کر سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا وقت پورا ہو جائے گا، اس کے پاس کمائی کے سادھن نہیں رہیں گے، اور کمائی کے سادھن جو آج بتا رہے ہیں، یوں فرمایا کہ یہی ہے وہ نمازیں، یہی ہے وہ اللہ کا ذکر، یہی ہے وہ دینی کی مجلسیں، اور یہی جتنی دینداری کی چیزیں ہیں اس میں رہ کر تم اپنی کمائی کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کمائی کرنا نہیں چاہتے، روزی کمانا نہیں چاہتے، آیت کا حکم ہے کہ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ پانی اللہ برساتا ہے، اور اس میਂہ برسنے کی وجہ سے غلہ زمینوں سے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، بڑی قدرت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کی، ان جانوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کہ جیسا آدمی، جیسا جانور جیسا کھانا کھاتا ہے، زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگاتے ہیں، اسے نصیب کرتے ہیں، پھر وہ اپنی غذا پوری کرتا ہے، سب یہ کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، اس روزی کا تم فکر مت کرو، روزی آپ کو ہم دیں گے، بلکہ اے نبی جی آپ نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دیجیے
اور بہترین جو انجام ہے وہ پرہیزگاری کا ہے. پرہیزگاری جسے تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ آدمی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری آدمی اختیار کر لیتا ہے. جو حدود اللہ ہے، اللہ نے ایک حد بنائی ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اللہ نے کن چیزوں کو منع کیا ہے، کوئی چیز کرنے کا حکم کیا ہے، آدمی اس کا احتیاط رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں. کہ یہ آدمی پرہیزگار ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کر رہا ہے، چوری کرنے سے پرہیز کر رہا ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اس سے بھی پرہیز. تو ایک تقویٰ ہے، تقوی والی زندگی ہوتی ہے، مومن کی علامت ہے. یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ تقوی والی زندگی اختیار کر کے اپنے ایام کو پورا کر رہا ہے. تو یوں سمجھو کہ اپنی زندگی کے مقصد کو وہ پورا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی زندگی دی ہے، اور ایک بار دینے کے بعد جب موت آئے گی تو واپس کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. ہزاروں سالوں سے دنیا چل رہی ہے، جو گیا ہے واپس نہیں آیا. اپنی کمائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ دفن ہو گیا، اور اس کی کمائی محفوظ کر لی گئی، اور اچھے اور برے جو اعمال ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راحت یا عذاب قبر میں بھی ملتا ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آدمی اللہ سے مانگنے والا بنے، اللہ سے لینے والا بنے. یہ بھی تو ایک عبادت ہے. آدمی کہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. اور طلب کرو کہ اللہ تو زبردست طاقت والا ہے، مجھے نیکی کی توفیق دے، میری قبر صحیح بنا، یا اللہ مجھے ہر چیز سے، ہر برائی سے بچا. تو اللہ سے آدمی بار بار مانگتا ہے تو اس سے اچھے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتا ہے، وہ راستے پر جس سے اس کی زندگی سنور جائے، زندگی بن جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ لوگوں دنیا کی زندگی ایسے بناؤ کہ اچھائی پہ چل کر اپنی زندگی کو سنوار لو، اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے دیں گے. اور جنت کیسی ہے؟ جس کے تذکرے بڑے کیے ہیں، بڑے اچھے اس کے مکان کیے ہیں بزرگوں اور دوستوں، جس کے اندر نہریں چل رہی ہے، ہر طریقے آسائش ہے، ہر طریقے کے میوہ، یہ تمام چیزیں ہیں. جیسے مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھی دنیا کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں آدمی کے پاس مال آ جائے، اس کی اچھی اولاد ہو جائے، اس کی دنیا کے اندر خوش ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہوتی ہے. والبنون زینت الحیات الدنیا، ایک دنیا کی زندگی کی آرائش، زینت، ماڈرن ماحول کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کا رہنا سہنا، اس کی سواری، اس کا مکان، اس کی وہ تمام فیسلٹیاں اس کی مال کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کی اولاد کے سدھر جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی آمدنی کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک مثال دی ہے. اسی طریقے سے اگر تم باقیات صالحات کرو، تم اگر اپنے اعمال صالحہ جو نیک اور بھلے کام کو جمع کر لو گے تو تمہیں اس سے کہیں درجہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وہ چیزیں نصیب کرتا ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ مرضی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.